اور قادیانیت کو کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی خواہش اس رپورٹ میں کی گئی ہے. آپ نے خود مائنارٹیز کا جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے اور جو دوسرے مائنارٹیز ہیں انہوں نے بھرپور پاکستان کی ریاست پر اعتماد کیا اپنے حقوق کے حوالے سے. لیکن اگر کوئی مطمئن نہیں ہے تو وہ یا حکومت برطانیہ ہے اور یا قادیانی ہے. تو اس حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے آئین کا بھی مسئلہ ہے, یہ ہماری اسٹیٹ کا بھی مسئلہ ہے, اور ہماری حکومت کا مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ قادیانیوں کے لیے سہولتیں مانگنے والی رپورٹ پر اب تک رد عمل کیوں نہیں دے رہے ہیں. تمام پارٹیوں نے اس پر بات کی ہے, لیکن اگر کوئی اس میں مجرمانہ خاموشی اور مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہے تو اس وقت کی حکومت ہے کہ جو ابھی تک اس رپورٹ پر رد عمل نہیں دے رہی اور ابھی تک اس پر رد عمل نہیں دیا. سر, اسپیکر قومی اسمبلی سے آپ کی ملاقات کب متوقع ہے؟ انہوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا اور اس حوالے سے کیا کوئی پیش کر؟ دیکھیں, اس حوالے سے مجھے ضرور یہ ایک ذرائع کے ذریعے ایک پیغام کہ اس قسم کی جو بل ہیں جو پارلیمنٹیرینز نے ایک کمیٹی رپورٹ کی شکل میں یو کے اندر ایک رپورٹ مرتب کی ہے, وہ اس پر ہمارے اسٹیٹ کا رد عمل آنا چاہیے تھا. 1 سال ہو گیا ہے, ہم نے اس کو اپنے لے کر ہمارے اسلامی معاشرے کو, اسلامی تہذیب کو کچلنا چاہتے ہیں, ان کا راستہ بھی روکا. سر, یہ جو اتھارٹی کا قیام ہے اور دوسرا یہ جو یو کے والی رپورٹ ہے احمدی مسلم والی, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس حوالے سے بھی آپ نے خود اجلاس میں سنا ہوگا, ممبران نے مذمت کی ہے, اور جمشید صاحب جو ہمارے مائنارٹی کے ممبر ہیں انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی. ہمارے دیگر اراکین جائے کیونکہ اس حوالے سے اضطراب کمیٹی کے اراکین میں بھی پایا جا رہا تھا, اور انہوں نے بھی متفقہ طور پر متعلقہ اداروں کو یہاں سے خطوط ارسال کرنے کا کہا ہے کہ اس پر جلد از جلد کارروائی کی جائے تاکہ قوم کے اندر جو اس وقت اضطراب ہے اس کی اس حوالے سے ہم کارروائی بھی کریں, اور ان لوگوں کو جو باحفاظ کے ساتھ کہ جو خلاف آئین بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے, اور ایک حق جو اسلام نے عورت کو دیا ہے ہم اس کے علمبردار ہیں, اور ہمارا آئین بھی عورت کو وہ حق دیتا ہے, ہمارا معاشرہ بھی عورت کو وہ حق دیتا ہے. تو وہ کون سا حق ہے جس کا یہ این جی اوز کی خواتین مطالبہ کر رہی ہیں, اور اس کے پیچھے کون سی این جی اوز ہیں, کون سے امور نے اس پر تحقیقات کے لیے ہمیں ہدایات دی ہیں. اور ہماری وزارت کی طرف سے وزارت قانون کو بھی لیٹر ارسال کر دیے گئے ہیں کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تحقیقات کی جائے, حقیقت تک رسائی حاصل کی جائے, اور جو بھی اس کے اندر سر, یہ عورت مار جو ہوا ہے تو اس پہ جو نعرے لگے ہیں اور کمیٹی نے کیا سفارشات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کمیٹی کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے تو اس پر یہی کہا گیا ہے کہ ہمیں جواب یہی دیا گیا ہے کہ وفاقی جی اس میں بھی افسوسناک بات ہے جی کہ اسٹیٹ کی طرف سے اس پہ کوئی جواب نہیں آیا. کوئی اسٹیٹ نے, ہماری فارن منسٹری نے اور فارن آفس نے اس پہ کوئی اس کو رسپونس نہیں کیا. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہو سکتی ہے, اور حکومت کی اور ہماری فارن آفس کی اس سے زیادہ نااہلی اور کیا ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے جی کہ ابھی ایک سب کمیٹی تھی پارلیمنٹیرینز کی, میں اس کا کنوینر تھا. ہم نے پرپوز کی ہے, ہم نے ریکمینڈ کی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے, ایک ادارہ برائے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت, اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے, ادارہ بنایا جائے جو اس کو لک آفٹر کرے. اور بہت سارے معاملات میں کمیشن ہیں, ادارے ہیں, تو یہ ہم نے ریکمینڈ کیا. اب انشاءاللہ امید ہے کہ کابینہ کے پاس یہ جائے گا اور اس ملک میں ایک ایسا ادارہ بن جائے گا جو آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرے گا اور پہرا دے گا.
سر میں تو سب سے پہلے اس رپورٹ کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، جیسے میں نے کمیٹی کے اجلاس میں بھی کی، اور میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام غیر مسلم جو پاکستان میں بستے ہیں، ہم پوری طرح سے مذہبی طور پر آزاد ہیں۔ ہم آزادی کے ساتھ اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں، اپنے مندروں میں، اپنے گردوارز میں جا سکتے ہیں، اور یہ جو رپورٹ جو شائع کی گئی ہے برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے، یہ سراسر جھوٹ کی بنیاد پہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور میں اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی، جو غیر مسلم پاکستانی ہیں، ہم پوری طور پہ آزاد ہیں اپنے ملک۔ بات کیے جاتے ہیں ان خواتین کی جانب سے یا ان این جی اوز نما خواتین کی جانب سے، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مطالبات واقعی خواتین کے حقوق کی عکاسی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 8 مارچ کا دن خواتین کے حوالے سے ہی منایا جاتا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خواتین کو جہاں جہاں حقوق نہیں حاصل ہوتے، وہاں خواتین ہوں یا کوئی بھی، چاہے مرد ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے مزدور ہو، چاہے ہاری ہو، چاہے کسان ہو، ان سب کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، اور حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرنی چاہیے۔ لیکن پچھلے گزشتہ 2 سال سے 8 مارچ کا دن جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اس میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، یا اس میں جو پوسٹرز بنا کے پلے کارڈز دکھائے جا رہے ہیں بنگ خاتون، میں اس میں کوئی مذہب شامل نہیں کروں گی کہ مسلمان ہونے کے ناطے، کہ صرف ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، معاشروں کے کچھ اقدار ہوتے ہیں، اور عورت وہ عورت جس کو قدرت نے بہت ساری نوازشوں سے نوازا ہے، وہ کہیں پر ماں ہے، کہیں پر بہن ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں بیٹی ہے، کہیں خالہ ہے۔ یہ وہ رشتے عورت کو اللہ میاں نے دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے، جس میں عزت بہت لازمی ہے، اور عزت کا درجہ ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو۔ ماں کو بھی عزت ہے، بہن کو بھی عزت ہے، بیٹی کو۔ لیکن جو پوسٹرز پہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے ایز اے عورت، ایز اے بینگ اے بیٹی، بہن، ماں، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خواتین بھی تو ہمارے معاشرے کی، میڈم، یہ کون ہے؟ میں جو بھی ہیں، میں وہ میری بہنیں ہیں، لیکن میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جن پوسٹرز، جو بچیاں پوسٹرز لے کے کھڑی تھی اور جن پہ وہ لینگویج استعمال کی گئی تھی، ہو سکتا ہے میری بات بہت سی خواتین کو بری لگے، لیکن یہ میرے اپنی دل کی آواز ہے، کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، بہن بھی ہوں، اور میرے ساتھ بہت سارے رشتے منسلک ہیں۔ تو جو یہ پوسٹرز پہ جو زبان استعمال کی گئی ہے، یہ ناقابل برداشت بھی ہے اور ناقابل فہم ہے۔ جی بالکل درست بات ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، اور اس قسم کی باتیں جو ہمارے آئین کی بھی نفی کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آئین کی بات نفی کرتی ہے وہ پاکستان کا مخالف گروپ ہے جو اس قسم کی بات کیے جاتے ہیں ان خواتین کی جانب سے یا ان این جی اوز نما خواتین کی جانب سے، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مطالبات واقعی خواتین کے حقوق کی عکاسی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 8 مارچ کا دن خواتین کے حوالے سے ہی منایا جاتا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خواتین کو جہاں جہاں حقوق نہیں حاصل ہوتے، وہاں خواتین ہوں یا کوئی بھی، چاہے مرد ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے مزدور ہو، چاہے ہاری ہو، چاہے کسان ہو، ان سب کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، اور حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرنی چاہیے۔ لیکن پچھلے گزشتہ 2 سال سے 8 مارچ کا دن جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اس میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، یا اس میں جو پوسٹرز بنا کے پلے کارڈز دکھائے جا رہے ہیں بنگ خاتون، میں اس میں کوئی مذہب شامل نہیں کروں گی کہ مسلمان ہونے کے ناطے، کہ صرف ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے۔
ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، معاشروں کے کچھ اقدار ہوتے ہیں، اور عورت وہ عورت جس کو قدرت نے بہت ساری نوازشوں سے نوازا ہے، وہ کہیں پر ماں ہے، کہیں پر بہن ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں بیٹی ہے، کہیں خالہ ہے۔ یہ وہ رشتے عورت کو اللہ میاں نے دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے، جس میں عزت بہت لازمی ہے اور عزت کا درجہ ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو۔ ماں کو بھی عزت ہے، بہن کو بھی عزت ہے، بیٹی کو۔ لیکن جو پوسٹرز پہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے ایز اے عورت، ایز اے بینگ اے بیٹی، بہن، ماں، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خواتین بھی تو ہمارے معاشرے کی میڈم، یہ کون ہے پھر؟ میں جو بھی ہیں، میں وہ میری بہنیں ہیں، لیکن میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جن پوسٹرز، جو بچیاں پوسٹرز لے کے کھڑی تھی اور جن پہ وہ لینگویج استعمال کی گئی تھی، ہو سکتا ہے میری بات بہت سے لوگوں، بہت سی خواتین کو بری لگے، لیکن یہ میرے اپنی دل کی آواز ہے، کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، بہن بھی ہوں، اور میرے ساتھ بہت سارے رشتے منسلک ہیں۔ تو جو یہ پوسٹرز پہ جو زبان استعمال کی گئی ہے، یہ ناقابل برداشت بھی ہے اور ناقابل فہم ہے۔